علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل قرآن ٹیچنگ میں۔ میں ہوں سارہ اسلم۔ آج ہم سورہ فاتحہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور سورہ فاتحہ کی ابتدا کو اور اس کی فضیلت کو سمجھیں گے۔ تو چلیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے ہماری نظر کس پر پڑتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں سے آئی؟ کیا قرآن آیا تو اس کے ساتھ یہ آیت نازل کی گئی ہے؟ یہ اس سے پہلے بھی وجود رکھتی تھی؟ تو دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی کشتی میں سوار ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنی زبان سے جو سب سے پہلے کلمات ادا کیے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی تھے، یعنی کہ یہ آیت زمانہ قدیم سے موجود ہے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تو اس خط کی ابتدا میں سب سے پہلی جو آیت تحریر کی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فائدے کیا ہیں؟ اگر ہم اپنی عام زندگی میں دیکھیں تو جب ہمیں کوئی کام مشکل لگ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں۔ کسی کام میں ہم برکت چاہتے ہیں تو اس کی ابتدا ہم بسم اللہ سے کرتے ہیں، اور اسی طرح کسی کام میں ہم ثواب کی نیت کرتے ہیں تو اس کی ابتدا بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں۔ قرآن کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنے کی کیا حکمت ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اقرا پڑھو، تو اس پڑھنے کی ابتدا کیسے ہوگی؟ تو اس پڑھنے کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب قرآن ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن اتنا بڑا کلام ہے، اتنی بڑی ہستی کی کتاب ہے، تو اس کو ہم یوں ہی نہیں پڑھ سکتے۔ اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں کسی کی مدد کی اور کسی کی طرف سے حکمت کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر وہ طاقت ہو اور وہ صلاحیت ہو کہ ہم کس کتاب کو پڑھ سکیں۔ تو اس صلاحیت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے کہ صلاحیت کی قدرت ہمیں، توفیق ہمیں کون دے گا؟ وہ اللہ ہی ہے دینے والا۔ تو لہٰذا ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ توفیق دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، لہٰذا انسانوں سے غلطیاں، کمیاں، بیشیاں، کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو لہٰذا جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے جو بھی غلطی، کمی، کوتاہی ہو اس کتاب کے پڑھنے میں تو اس کو آپ معاف فرمائیے، اپنی طرف سے ہمارے اندر ایسی طاقت پیدا کیجیے کہ ہم ایسی غلطی نہ کر سکیں۔ اب دیکھیں سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے کہ نبوت کے ابتدائی زمانے میں یہ پہلی تھی مکمل سورت نازل ہوئی۔ ویسے تو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی وہ سورہ علق کی 5 آیات تھی جو سب سے پہلے نازل کی گئیں، لیکن یہ پہلی سورت تھی جو مکمل ایک ساتھ نازل کی گئی۔ باقی صورتیں تھوڑے تھوڑے حصوں میں کبھی کچھ آیات اور کبھی کچھ آیات کر کے نازل ہوتی تھیں، لیکن یہ سورت پہلی مرتبہ پوری مکمل ایک ساتھ نازل کی گئی۔ فاتحہ کے معنی کیا ہیں؟ فاتحہ با فتح سے ہے جس کے معنی کھولنے کے ہیں، یعنی کہ کسی کتاب کی ابتدا یا افتتاح کرنے کے معنوں میں آتی ہے یہ سورت۔ جیسے کہ ہم دیکھیں قرآن کی ابتدا اس سورت سے ہوتی ہے، تو لہٰذا اس بنا پر اس سورت کا نام فاتحہ رکھا گیا۔ اسی طرح اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ کتاب کی ماں۔ اب ہر انسان کی تخلیق یا ہر انسان کی ابتدا جو ہے وہ اس کی ماں سے ہی ہوتی ہے، تو لہٰذا اس بنا پر یہاں پر قرآن کی ابتدا کی بنا پر اس سورت کو ام الکتاب کہا گیا۔ اسی طرح اس سورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے کہ سورت کے اندر شفا ہے، جب بھی کوئی مرض یا بیماری ہو تو اس سورت ختم کرنے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ اب اس سورت کو شروع کرتے ہیں۔ سورت کی فضیلت کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سورت کی فضیلت کے حوالے سے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں جو نورین ہیں، یعنی ان کے اندر نور ہے۔ ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسری سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ہر نماز کی ابتدا جو ہے، ہر نماز کی رکعت جو ہے اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ تو یہ سورت کی فضیلت ہے کہ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اس سورت کو سمجھنے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اس سورت کے اندر 4 حصے ہیں۔ سب سے پہلے سورت میں ہمیں آداب دعا بیان کیے گئے ہیں کہ دعا مانگنے کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ پھر استحقاق دعا بیان کیا گیا کہ کس سے دعا مانگی جائے، کون سی ہستی اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اس سے دعا مانگی جائے۔ پھر اس کے بعد وہ دعا بیان کی گئی جو مانگنی چاہیے۔ جو قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں، انسان کا جو حق ہے کہ وہ یہ دعا مانگے، تو وہ دعا یہاں بیان کی گئی ہے۔ جو انسان کی زندگی کا حاصل ہے یہ وہ دعا ہے جو صورت میں بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد سب سے آخر میں اس دعا کی وضاحت بھی کی گئی کہ صرف یہی نہیں کہ دعا مانگ لی بلکہ اس دعا کو سوچ سمجھ کے مانگنا ہے تاکہ معلوم ہو کہ کیا مانگ رہے ہیں اور کیا نہیں مانگنا چاہیے۔ تو سورت کو شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریف ہے۔ حمد کے معنی تعریف کے ہیں۔ اب تمام کا ترجمہ کہاں سے آیا ہے؟ تو جو الحمد میں یہ الف لام ہے اس نے یہ تمام کا ترجمہ دیا، یعنی کہ
جب بھی عربی کا طریقہ ہے، اگر جب بھی کسی لفظ کو خاص کرنا ہوتا ہے تو اس کے شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر تعریفوں کو خاص کرنا تھا کہ کوئی عام سی تعریف نہیں بلکہ تمام تر ہی تعریف ہے، تو اس لیے حمد کے شروع میں الف لام لگایا گیا۔ للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو دونوں جہانوں کا رب ہے، یعنی کہ جو دونوں جہانوں کی تمام تر تعریفیں ہیں وہ سبھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب رحمان اور رحیم دونوں کے ایک ہی معنی کہ بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، بہت زیادہ نرمی کرنے والا، پھر یہاں پہ دو صفات کو ایک ساتھ ایک ہی آیت کے اندر جمع کرنے کی کیا حکمت ہے؟ تو اس کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ دنیا میں ہم اللہ کی جو نرمی اور محبت اور رحم دیکھتے ہیں وہ رحمانیت ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو نرمی، رحم اور محبت فرمائیں گے وہ رحیمیت کہلائے گی، یعنی کہ رحمان کی صفت اللہ کی دنیا کے لیے ہے اور رحیم کی صفت اللہ تعالیٰ کی آخرت کے لیے ہے۔ اس بنا پر یہاں پر دونوں صفات کو ایک ہی آیت کے اندر رکھا گیا کہ اللہ صرف دنیا کے لیے مہربان نہیں ہے یا صرف آخرت کے لیے مہربان نہیں ہے، بلکہ اللہ دنیا کے لیے بھی مہربان ہے اور آخرت کے لیے بھی مہربانی کرے گا۔ پھر تیسری آیت میں فرمایا گیا ہے مالکی، جو مالک ہے یوم الدین، روز جزا کا۔ روز جزا کیا ہے؟ یعنی کہ حشر کے دن کا مالک ہے، جس دن حساب کتاب ہوگا اور جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا، تو اس دن ملکیت کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ تین آیات جو ہیں یہ آداب دعا کہلاتی ہیں، یعنی کہ جب بھی ہم دعا مانگنے لگیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اس ذات کی تعریف بیان کرنی ہے، حمد و ثنا بیان کرنی جس سے ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھیں دنیا کا بھی یہی قانون ہے، جب ہمیں کسی فرد کی ضرورت ہوتی ہے، اسے کوئی مدد چاہیے ہوتی ہے، کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس فرد کے پاس جا کر تعریف بیان کرتے ہیں اس فرد کی، اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں کہ بھئی آپ تو اتنی سخی ہیں، آپ کے پاس اتنا مال ہے، اتنی نعمتیں ہیں، اپنی کمزوری بیان کرتے ہیں اور اس کی قدرت کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے سوال کرتے ہیں۔ بالکل دنیا کا یہی طریقہ ہے، تو بالکل یہی طریقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بھی رکھا اور انسان کو سکھایا کہ جب اللہ سے کچھ مانگنے لگیں، جو اس دنیا کا مالک ہے اور ہستی ہے، جب اس سے کچھ مانگنے لگیں تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ سب سے پہلے اس کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ جیسا کہ دیکھیں ان تین آیات کے اندر سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کو بیان کیا، دوسری آیت میں اپنی رحمانیت کو بیان کیا، اور تیسری آیت میں اپنی ملکیت کو بیان کیا۔ تو جس کے اندر یہ تین خوبیاں ہوں گی، یعنی جب بھی دعا مانگی جائے گی تو ان تین خوبیوں کا لحاظ کیا جائے گا، ان تین خوبیوں کو بیان کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد دعا مانگی جائے گی۔ پھر اب چوتھی آیت کو دیکھیں۔ چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد، کہ اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ آیت استحقاق دعا کہلاتی ہے، یعنی کہ جس ذات سے دعا مانگی جائے گی اس کے اندر یہ دو صفات کا ہونا لازم ہے۔ کون سی دو صفات؟ کہ جس کی عبادت کی جائے اور جس سے مدد طلب کی جائے اور وہ اس مدد کا جواب دیتا ہو۔ یہ دو آیات ہیں، یہ دو صفات ہیں کہ جس فرد کے اندر یہ ہوں گی اس سے دعا مانگی جائے گی۔ اس آیت نے تمام تر شکوک کی، مزاروں کی، پیروں کی، ان تمام چیزوں کی نفی کر دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جا سکے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ہر دم ہر لمحہ ہمیں سن سکے اور ہماری دعاؤں کا جواب دے سکے۔ لہٰذا تمام طرح کے شرک جو ہیں وہ یہاں آ کر ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ آیت استحقاق دعا کہلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیجیے۔ اہدنا، ہمیں ہدایت دیجیے، الصراط، اس راستے کی طرف، المستقیم، جو کہ سیدھا ہو۔ اب یہ ہے وہ اصل دعا جس کی بنا پر قرآن نازل کیا گیا ہے اور جو ہمیں اس صورت کے اندر مانگنی ہے، اور جس دعا کا ہمیں طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ کیا ہے دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیجیے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کا راستہ ہے، جو راستہ پورے قرآن میں بیان کیا گیا ہے، جو قرآن کے 113 سورتوں میں نازل کیا گیا ہے۔ یہ 114 سورہ فاتحہ کو ملا کر ہوئی ہیں، تو سورہ فاتحہ میں دعا بیان کی گئی اور باقی 113 سورتوں میں وہ راستہ بیان کیا گیا ہے جو صراط مستقیم ہے۔ اور بالکل اسی طرح اللہ کے نبی آئے اور اللہ کے نبی کی سنت ہے اور ان کی حدیثیں ہیں، تو یعنی سب کچھ ملا کر یہ کتنا بڑا ہم دیکھیں ذخیرہ ہے جو اہدنا الصراط المستقیم کی صورت میں نازل کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ اس صورت کی، اس دعا کی وضاحت ہے۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن کے اوپر انعام کیا گیا، یعنی جو سکسیسفل لوگ ہیں، جو اس راستے پر چلے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے انعام حاصل کیا ہے۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ تو اس کی وضاحت آگے اللہ تعالیٰ سورہ 5ویں پارے میں فرماتے ہیں
کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہیں وہ 4 لوگ جن کے اوپر انعام کیا گیا، جو ان طریقوں پر اور ان راستوں پر چلے ہیں تو وہ سکسیسفل لوگ بنے ہیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اچھا، اب سکسیسفل لوگ کون سے ہیں؟ 4 لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان کی بھی میں وضاحت کر دیتی ہوں۔ انبیاء کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا ہم ان کے درجے پر تو نہیں آ سکتے۔ آپ دیکھیں صدیقین سے مراد کون لوگ ہیں؟ صدیقین یعنی تصدیق کرنے والے، سچائی بیان کرنے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کے راستے پر یہ لوگ چلے، صدیقین۔ تو اور اس کے بعد یعنی کہ صحابہ کرام وغیرہ۔ پھر اس کے بعد یا پھر اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کے زمانے میں تھے، جو کفار تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، تو یہ تمام لوگ صدیقین ہیں کہ جن کے پاس اسلام نہیں تھا اور انہوں نے اس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، پرکھا اور اس کا تجربہ اپنی ذات کے اوپر کیا، تو یہ لوگ صدیقین ہیں۔ اس کے بعد شہداء سے مراد جو ہیں وہ لوگ ہیں جو شہید ہوئے، اب چاہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے یا اللہ کے دین کو بیان کرتے ہوئے اور حق راستے کو بیان کرتے ہوئے اور اس پہ چلتے ہوئے شہید ہوئے، تو یہ دونوں شہداء کہلاتے ہیں۔ اب ہم نہ تو انبیاء میں سے ہیں، نہ صدیقین میں سے ہیں، نہ شہداء میں سے ہیں، تو ہمیں کیسے انعام اللہ کا درجہ ملے گا؟ تو اس کے لیے آگے چوتھی صفت کیا بیان کی گئی؟ صالحین، کہ وہ نیک لوگ ہوں، یعنی جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہو اور اس کے بعد وہ اس نیکی کے راستے پر ڈٹے رہے ہوں، چلتے رہے ہوں۔ ہم کون لوگ ہیں؟ ہمیں پیدائشی اسلام ملا، ہم نے اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن اگر ہم اللہ کی بتائے ہوئے راستوں طریقے پر چلیں تو ہم صالحین میں سے ہو سکتے ہیں، ہمارا شمار صالحین میں ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم انعام اللہ میں سے بنے، انعمت علیہم میں سے بنے، کہ جن کے اوپر انعام کیا گیا ہم ان لوگوں میں سے ہوں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صالحین کے درجے پر اپنے آپ کو لے کر آنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اب یہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ اس سے مراد یہود ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے فرماتے ہیں، آگے جب ہم تشریح کریں گے تو انشاءاللہ اس حوالے سے تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو یعنی یہاں پہ وضاحت کی گئی کہ ان لوگوں کو راستے پر نہیں چلنا کہ جو یہودی ہیں۔ ان کا آگے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے حوالے سے بہت ہی تفصیل سے بات کی ہے، ہر لحاظ سے ان کی بیان کیا گیا کہ ان کے کیا طریقے تھے، کس طرح وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرتے رہے، کس طرح وہ مسلسل اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ تو لہٰذا ان راستوں کو ہم اگر قرآن کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو وہی ہمیں معلوم ہوگا کہ یہودیوں کے کیا طریقے تھے اور کون سے ایسے طریقے ہیں جن کے اوپر ہمیں نہیں چلنا ہے۔ ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کے طریقے پر کہ جو گمراہ ہوئے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد عیسائی ہیں۔ اس کی وضاحت بھی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ عیسائیوں کا ایسا کون سا طریقہ تھا جس کی بنا پر وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو ہم آگے بہت ہی تفصیل سے پڑھیں گے۔ بس اب یہ جان لیجئے کہ اہدنا الصراط المستقیم جو تھی، اس کی وضاحت نیچے اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے فرمائی کہ اہدنا الصراط المستقیم سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے کہ جن پر چل کر اللہ تعالیٰ جو چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر انعام کیا۔ اور اس کے علاوہ صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں صرف ایک ہی راستہ دیا ہے، بلکہ یہ بتایا کہ 2 راستے اور بھی ہیں، ایک یہودیوں کا راستہ ہے، ایک مغضوب علیہم کا راستہ ہے، اور ایک ضالین کا راستہ ہے۔ تو یہ دونوں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے۔ تو آپ نے وجہ کیا ہے قرآن پاک کے اندر یہ تینوں راستے بیان کرنے کی، کہ آپ دیکھ لیں کہ کون سے راستے پہ چلنے والوں کا کیسا انجام ہوا ہے اور ہمیں کس راستے کو چننا ہے اور کس راستے سے ہمیں پہلو تہی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ یہ اچھی باتیں دوسروں تک بھی پہنچ سکے اور وہ اس کے اوپر عمل کر سکیں اور یہ سب ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ جزاک اللہ فی امان اللہ۔